وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پارہ 25 مومنین صالحین کی چھٹی صفت کا بیان ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مومنین صالحین جو اللہ کی دی ہوئی رضا سے خرچ کرے ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا مذاکر ہے، جس میں فرض زکوٰۃ، واجب صدقات اور نفلی صدقات شامل ہے، سب کو متناول ہے، وَمِمَّا کے لفظ سے عموم جو معلوم ہوتی ہے۔ 7ویں صفت ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، مطلب یہ ہے کہ مومنین صالحین پر جب کوئی ظلم کرتا ہے تو برابری کی بنیاد پر انتقام لیتے ہیں، عدل، انصاف اور مساوات قائم کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ 7ویں صفت در حقیقت تیسری صفت کی تشریح ہے، تفصیل ہے، کیونکہ تیسری صفت کا مضمون یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں، مگر بعض حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ معاف کر دینے سے فساد بڑھتا ہے، تو وہاں انتقام لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور آیت مذکورہ میں قانون بتلایا کہ اگر کسی جگہ انتقام لینا ہی مصلحت سمجھا جائے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس انتقام میں مساوات سے، عدل سے، انصاف سے آگے نہ بڑھے اور خود ظالم نہ بن جائے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کی جزا اس کے برابر برائی کرنا ہے، یعنی جتنا نقصان مالی جسمانی طور پر کسی نے تمہیں پہنچایا ہے ٹھیک اتنا ہی تم پہنچا لو، جیسے جتنی برائی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے ویسے ہی تم کر لو، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ برائی فی نفسی ہی گناہ نہ ہو۔ مثلا کسی نے شراب جبرن پلا دی تو اس کے جواب میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کو زبردستی شراب پلا دے، اور اگرچہ برابری کی بنیاد پر بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر آگے یہ بھی فرمایا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو معاف کر دے، اصلاح کا راستہ اختیار کرے، صلح کا، مصالحت کا راستہ اختیار کرے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، جس میں وہ بہتر یہ ہوتا ہے معاف کر دینا۔ عفو اور انتقام کے حوالے سے اعتدال کا راستہ یہ ہے سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ سلف صالحین یہ پسند نہیں کرتے کہ مومنین اپنے آپ کو فساق فجار کے سامنے ذلیل کرے اور ان کے جرأت بڑھ جائے، اس لیے جہاں پر خطرہ ہو کہ معاف کر دینے سے فساق فجار کی جرأت بڑھے گی اور پھر وہ نیک لوگوں کو ستائیں گے، تو وہاں انتقام ہی لینا بہتر ہے۔ اور معافی کی صورت میں جب ظلم کرنے والا اپنے فعل پر نادم اور ظلم پر اس کی جرأت بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہو، معاف کر دیجئے۔ قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں اور امام قرطبی نے اپنے تفسیر قرطبی میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ عفو و انتقام کے دونوں حکم مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف ہے، لہذا جو ظلم کر کے بعد میں شرمندہ ہو جائے، نادم ہے، پیشمان ہے، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، اپنی کی پر جو ہے وہ پریشان ہے، تو عفو کیا جائے، عفو افضل ہے، درگزر بہتر ہے۔ اور جو اپنی ضد اور ظلم پر اصرار کرتا ہے اس بدبخت سے انتقام لینا ضروری ہے، بہتر ہے۔ حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان دونوں آیتوں میں مومنین مخلصین صالحین کی دو خصوصیات بیان کی کہ ہم یغفرون کہ غصہ ان کا مغلوب ہوتا ہے اور رحم و کرم غالب ہوتا ہے، اور دوسری صفت ہم ینتصرون میں یہ بتلایا گیا کہ اگر بدلہ لینے لگے تو حق سے تجاوز نہیں کرتے، اور اگرچہ معاف کرنا افضل ہے، اگرچہ معاف کرنا افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں کام موقع محل کے مناسبت سے، شخصیات کے رویہ کے اعتبار سے صبر اور معافی دونوں کام ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ اہل عزیمت کا کام ہے۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے انہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ، والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ لوگ کہ جب پہنچ جائے انہیں، اور جب ہوتا ہے ان پر ظلم یا ان پر ظلم ہو جائے، ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس جیسی، فمن عافا، پس جس نے معاف کر دیا، واصلح اصلاح کر دی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، انہ لا یحب الظالمین، انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو کوئی بدلہ لے اپنے اوپر ظلم کے بعد، فاولئک، تو سو پس وہی ہے، ما علیہم، نہیں ہے ان پر، من سبیل، کوئی الزام، انما السبیل، بے شک الزام تو علی الذین، لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فساد کرتے ہیں زمین پر بغیر الحق، نحق، اولئک لہم عذاب علیم، تو یہی ہے جن کے لیے درناک عذاب ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، البتہ جس نے صبر کیا معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل عظیمت لوگوں کا کام ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا